بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سچا واقعہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دنوں کا ہے، جب وہ مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ مسجد میں قیام فرما تھے، اچانک کیا ہوا کہ مدینہ کی طرف عجیب و غریب مخلوق کی آمد ہوئی، جس کو دیکھ کر مدینہ کے لوگ ششدر رہ گئے، کیونکہ اس کا آدھا جسم انسان کا اور آدھا جسم جن کا تھا۔ لوگ اسے ڈر کے بھاگے، بھاگتے بھاگتے مسجد نبوی کے اندر پناہ لی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزار ہوئے کہ رسول اللہ ہمیں بچائیے، ایک عجیب و غریب مخلوق مدینے میں داخل ہوا چاہتی ہے۔ اور تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ عجیب و غریب مخلوق نبوی میں داخل ہوئی۔ لوگوں نے کیا دیکھا، وہ دراز کا جن نما انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑانے لگا کہ یا رسول اللہ، میں ایک عجیب سی بیماری اور عجیب سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس شخص نے اپنا درد بیان کیا کہ حضرت آدم کی تخلیق کے 30,000 سال پہلے اللہ نے اسے خلق کیا اور زمین پر بھیج دیا، اور اس کے بعد وہ شخص گویا ہوا کہ میں جب زمین پر آیا تو اس کے 30,000 سال کے بعد حضرت آدم کی تخلیق ہوئی۔ جب ان کی اولاد کو دیکھا، غضبناک ہوا کہ اس زمین پر تو میرا قبضہ تھا، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو میں نے قتل و غارت شروع کر دیا، اور یہاں تک قتل و غارت کی کہ وہ میرے خون میں شامل ہو گئی۔ اور ایک ایسا وقت آیا کہ خوبصورت ترین لڑکا نظروں کے سامنے آیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں ششدر رہ گیا کہ کس میں اتنی مجال کہ مجھے اس طرح کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم یہ قتل کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں پوچھ رہا ہوں تم کون ہو؟ اس نے پھر دہرایا کہ مجھے بتاؤ تم قتل کیوں کر رہے ہو؟ میں حیران کہ اس چھوٹے سے لڑکے کی اتنی مجال کہ وہ میرے سامنے ایسے بول رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا دیکھو تم مجھے بتا دو کہ تم کون ہو، نہیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ فانن فانن میں لڑکے نے میرے دونوں ہاتھ دور کی ٹہنیوں سے باندھ دیے اور غائب ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم اس دن سے لے کر آج دن تک میرے ہاتھ یہ دیکھیں، اس نے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے اور کہا دیکھیے یہ رسی کھجور کی رسی سے بندھے ہوئے ہیں اور آج تک میں ان کو نہیں کھول سکا، اور میرے گالوں کے اوپر پیپ میرے زخموں سے نکل رہی ہے، اور میں بہت درد و کرب کی زندگی گزارتا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کا میں نے بہت انتظار کیا، جتنے نبی آئے سب کے پاس گیا، سب نے بہت کوشش کی کہ میرے ہاتھ کو کھول سکیں، لیکن یا رسول اللہ وہ یہ نہیں کر سکے۔ میں حضرت شیش کے پاس گیا، میں حضرت نوح کے پاس گیا، میں جب حضرت ابراہیم کے پاس گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ دیکھو وہ آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو تمہارے دکھ کا مداوا ہوگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون آنے والا ہے؟ تو رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے آپ کے متعلق بتایا، اور تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اور آج میرا وہ انتظار ختم ہوا۔ اور رسول اللہ مجھے سب نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مرسی ٹو آل، اور آپ بھی رحم کر سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے تو تمام صحابہ نے کہا کہ یہ کون سے بڑی بات ہے، ہم اس کھجور کی شاخ کو کاٹ دیتے ہیں اپنی تلواروں سے۔ تمام صحابہ نے کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اتنے میں ایک شخص کی مسجد نبوی میں آمد ہوئی۔ جن نماز شخص کی نظر سب سے پہلے اس شخص پہ پڑی تو وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص پہ نظر پڑی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم کدھر ہو؟ تو مولا علی مشکل کشا مسجد کے اندر داخل ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ وہ جنما آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گیا اور کانپنے لگ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو، کیوں کانپ رہے ہو، کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے باندھا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کے علم کے مالک تھے، ان کو معلوم تھا، وہ صرف لوگوں کی توجہ مولا علی مشکل کشا کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے۔
رسول پاک نے چونکہ وہ رحمت للعالمین تھے فوراً مولا علی مشکل کشا سے کہا کہ علی کو کھول دو۔ رسول پاک کا حکم تھا اور مولا علی نے آنن فانن اس کے ہاتھ دونوں کھول دیے۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ کھلے زخم ٹھیک ہو گئے، اور جب وہ ٹھیک ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ ابھی تم جا سکتے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ رسول پاک ابھی تو میں نے حق دیکھا ہے، تو میں اب حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا۔